اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے. عمران خان نے خط لکھا تھا, اس کا بڑا ایک عجیب سا جواب آیا تھا. ایک اور خط لکھنے جا رہے ہیں وہ, اس کے اوپر بات کریں گے. پی ٹی آئی کے آپشنز, اور اس وقت جب 8 فروری کو یہ انتخاب پاکستان میں ہوا کیسا ماحول تھا, اسی پہ بات کریں گے. پاکستان سے سینئر جرنلسٹ محمود شیرازی نے ہمیں جوائن کر لیا, اور سب سے پہلے تو یہ اس وقت انتخاب کے موقع پہ پاکستان میں موجود ہی تھے, تو ان سے ہم پوچھ لیتے کہ اس وقت ماحول کیسا تھا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گی. یہ بتائیں کہ آپ 8 فروری کو موجود تھے پاکستان میں, اور اس سے پہلے بھی جو انتخابات ہیں وہ بھی آپ نے کور کیے, تو کیا ماحول تھا؟ یہ جو الزامات لگتے ہیں, یہ جو تاریخی دھاندلی کا ٹائٹل ملا ہے 8 فروری کے اس انتخاب کو, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ تھا اس انتخاب میں, یا پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے؟ جی نیلم, شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ اگر ہم دھاندلی کی بات کریں تو یہ پہلا الیکشن نہیں تھا جس پر اس طرح کے الزامات لگے. ہاں, لیکن یہ پہلا الیکشن اس لحاظ سے ضرور تھا کہ اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی دھاندلی کے حوالے سے, کہ ان کی ایک جس جماعت کے ساتھ دھاندلی کی گئی انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ فارم 47 کیا ہے, فارم 45 کیا ہے. حالانکہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ 1971 کے بعد کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. ہر الیکشن میں جیتنے والی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے فری اینڈ فیئر ہوا, اور ہارنے والی جماعت کہتی ہے الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. اسی طرح 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اس سے پہلے جب وہ الیکشن ہوئے, پھر عمران خان صاحب اقتدار میں آئے, تو مسلم لیگ نون نے دھاندلی کا الزام لگایا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, ہماری جماعت کے امیدواروں کو ڈرایا دھمکایا گیا. اسی طرح 2000 جب ہم دیکھتے ہیں 24 کے الیکشن ہوئے, آج 1 سال ہو چکا ہے ان الیکشنز کو, تو وہی الزامات پھر دہرائے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک سوشل میڈیا کو استعمال کرنا بڑے اچھے سے جانتی ہے. وہ ایک جیسے آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ استعمال کیا, تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے, وہ ایک نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے جو لوگ حکمران ہیں ان کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ اس جماعت کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. کیونکہ ابھی تک حکومت چاہے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے, لیکن پاپولیرٹی جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے. میں اس میں ایک مثال دوں گا. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں الیکشن ہوئے ابھی حال ہی میں, کیجریوال کی 10 سالہ یا 12 سال اقتدار جو ہے دہلی سے ختم ہو گیا. 2013 میں وہ اقتدار میں آئے تھے, اور اب وہ تیسری بار وہ الیکشن نہ جیت سکے. تو حالانکہ کہا جاتا ہے کہ دلی میں انہوں نے 300 یونٹ تک فری دیے, ایجوکیشن میں بڑا کام کیا, صحت کے حوالے سے بڑا کام کیا, لیکن کیا ہے کہ وہ پرسیپشن نہ بنا سکے, اس طرح کی اپنے کاموں کی پرسیپشن نہ بنا سکے. یہی حال اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نو ڈاؤٹ انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جو کولیشن گورنمنٹ ہے, لیکن وہ اپنے کاموں کی اس طرح کی پرسیپشن نہیں بنا پائے. اور جب ہم پرسیپشن اور پاپولیرٹی میں دیکھتے ہیں تو پاپولیرٹی میں تحریک انصاف جو ہے ان دونوں جماعتوں سے آگے ہے. اچھا محمود, بالکل یہ آپ نے کہا, ابھی جو کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی یقینی طور پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی, اس کی ایک واضح مثال یہ تو ہے نا, بہرحال ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی جماعت, کیونکہ ایسا شاید دھاندلی اس کو کہہ لیں یا مشکل کہہ لیں, شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ ایک سیاسی جماعت سے اس کا اپنا انتخابی نشان بھی لیں, اور اس کے بعد جتنے بھی امیدوار ہیں تمام کو کوئی مختلف نشانات کے ساتھ اترنا پڑے, تو اور اس کے باوجود لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ از خود معلوم کرے کہ اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا کون امیدوار ہے, یا اس کی حمایت یافتہ کون سا امیدوار ہے, اس کا نشان کیا ہے, خود سے لوگ معلوم کریں. یا جیسے آپ نے بھی کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ ایک حلقے کی ایپس جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی, کس حلقے میں کون سا امیدوار ہے, اس کا نشان کیا ہے, اور ایجنڈا کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ زمین پہ بھی موجود ہے, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے جو آپس میں تلخیاں ہیں وہ ہیں. اچھا احمد, ایک اور جو آپ بات کر رہے ہیں, اسی کو میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, میں چاہوں گی کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی اس میں اپنا پوائنٹ ضرور رکھیں کہ 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ ایک طرف تھا, وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا. لیکن نون لیگ اس وقت جب الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی, ٹھیک ہے ان کے جو امیدوار تھے ان کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, کچھ لوگ بیٹھ بھی گئے, لیکن ان کا جو ورکر تھا وہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھا کے باہر جا سکتا تھا, وہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھا کے ووٹ ڈالنے, اس کا بیج لگا کے جا سکتا تھا, اس کا مفلر پہن کے جا سکتا تھا. لیکن 2024 کا جو ماحول تھا وہ اتنا خوف و ہراس تھا کہ کوئی یہ بتا ہی نہیں سکتا تھا کسی بھی پوائنٹ پہ جھنڈے اٹھانا, ٹوپیاں پہننا, مفلر اٹھانا تو دور کی بات ہے, کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا اس وقت, اتنا خوف تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے جا رہا ہوں. تو اس سے زیادہ یہ کیا سائن ہوگا
ہوگا کہ ایک سازگار ماحول نہیں فراہم کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لوگوں کو پتا تھا کہ اگر وہ صرف یہ بھی کہہ دیں گے نا, وہ کبھی کسی احتجاج میں بھی نہیں گئے, لیکن صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ان کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ اس سے اگری کریں گے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے, ان کو بالکل فری اینڈ فیئر موقع نہیں دیا گیا. سب سے پہلے تو ان کا الیکشن کا جو سمبل ہے وہ ان سے چھین لیا گیا, چاہے جیسے بھی چھینا گیا. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جھنڈا نہیں اٹھا کے جا سکتے تھے, تو اس کے پیچھے ایک بنیاد تھی 9 مئی کا ایک ایسا ایک واقعہ تھا. 2018 میں جب الیکشن ہوئے, مسلم لیگ نون کی جانب سے ایسا کوئی یعنی کہ ایجیٹیشن کی کوئی ان کی طرف سے نہیں کی گئی, کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی. لیکن تحریک انصاف نے از خود موقع فراہم کیا اسٹیبلشمنٹ کو, عدلیہ کو, کہ ان کے اوپر ایسی پابندیاں لگائی جائیں. 9 مئی ہوا, اس 9 مئی کی بنیاد پر ایک تحریک انصاف کو ایک ملک دشمن جماعت قرار دینے کی کوشش کی گئی, جس میں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کامیاب نہیں ہو سکی. حالانکہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو سکا, لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کی عوام میں جڑیں موجود ہے. وہ دیکھیں ابھی جب 26 نومبر والا واقعہ ہوا, اس کے باوجود انہوں نے سوابی میں جلسہ کیا, بڑی تعداد عوام ان کے ساتھ نکلی ہے, اور یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک عوام میں ایک پاپولر جماعت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اور حکمران ابھی تک اس جماعت کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ ویسے بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعت ہمیشہ سے عوام کے دلوں میں موجود رہی ہے. جیسے پیپل پارٹی کی آپ مثال لے لیں, ضیاء الحق نے اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے کیا نہ کیا, ان کے سابق وزیر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, بینظیر کو جلا وطن کیا گیا. لیکن وہی بینظیر جب پاکستان واپس آتی ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ لاہور میں ان کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں. تو یہی صورتحال ایسے ہے. آپ 10 اپریل 2022 سے پہلے نواز شریف کو صورتحال دیکھیں, نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی, وہ عوام کی مقبول ترین جماعت تھی اس وقت, اور کہا جا رہا تھا کہ اگر نواز شریف یا کوئی بھی عمران خان کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑے گا تو مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی, کیونکہ ان کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا جو وہ عوام میں لے کر چلے. لیکن 10 اپریل 2022 کے بعد وہی جماعت جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی تو وہی بیانیہ ان کا آہستہ آہستہ ان کے اس کے وہ خلاف چلے اور وہ عوام میں غیر مقبول ہوتے گئے. یقیناً. اچھا محمود, آپ چونکہ ابھی پاکستان سے آئے ہیں, آپ نے وہ الیکشن بھی دیکھے تھے. حالیہ دنوں میں جیسے آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے وہ ہمیشہ سے عوام میں مقبول رہی ہے. الیکشن کا نتیجہ بہرحال جو بھی ہو, اس وقت عمران خان صاحب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں, اور تقریباً وہی لائن انہوں نے اختیار کی ہے جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ بھی اختیار انہوں نے کی. اب اگر ان کا سٹانس چینج ہو گیا تو اس میں یقیناً حالات یا جو حکومت کا عمل دخل ہے. آپ کو جو آپ نے کیونکہ پاکستان کی تحریکیں دیکھی ہیں, پاکستان کا الیکشن دیکھا ہے, تمام چیزیں, عمران خان صاحب کیا اس سٹانس پہ کامیاب رہیں گے؟ کیونکہ صدا تو کسی نے جیل میں نہیں رہنا, ہم جانتے ہیں, اور آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں وہ بھی باہر آئیں گے. ابھی عوامی مقبولیت ان کو حاصل ہے, جماعت ان کی اپنی جگہ پہ موجود ہے, تو وہ دوبارہ سے پاکستانی سیاست میں متحرک تو ہوں گے. لیکن آپ کے خیال میں عمران خان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے, بقیہ جو عوامل ہیں دیکھتے ہوئے, آپ کے خیال میں وہ اس ریت کو توڑیں گے کہ سیاستدان جب حکومت سے باہر ہوتا ہے تو وہ ایک عوامی سٹانس رکھتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ جو اقتدار کے ایوانوں میں آتا ہے یا اس کو خوشبو آنے لگ جاتی ہے اقتدار کی, تو جو اس کے سٹانس ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں؟ ویسے احمد, خط و کتابت تو ابھی سے شروع ہو چکی ہے, اور لیکن جوابی خط نہیں آ رہا نا. ایک طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ ایک سول سپرمیسی پہ یقین رکھتے ہیں, دوسری جانب وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک کھلا خط لکھ رہے ہیں, آرمی چیف کے نام ایک کھلا خط, ابھی انہوں نے تیسرا خط لکھنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ ایک متضاد چیزیں ہیں دونوں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان پاپولر ہیں, لیکن اگر وہ تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ اپنی معاملات کو, پارٹی کو لے کر چلیں تو ان کا جو 1 سال میں نقصان ہو چکا ہے وہ اس کو کور کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کی اس وقت KPK میں گورنمنٹ ہے, اگر وہ گورنمنٹ اپنی گڈ گورننس پر دھیان دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ KPK کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس وقت عمران خان کی کال پر بار بار وہ ایک جلوس لے کر آتے ہیں, اسلام آباد پر یلغار کرتے ہیں یا کہیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں, تو ان کی ایک توجہ بڑھتی ہے. اسی وجہ سے میرے خیال میں عمران خان نے جنید اکبر کو صوبائی جو ہے اپنی جماعت کا سربراہ مقرر کیا ہے, تاکہ گڈ گورننس پر بھی دھیان دیا جائے.
کیونکہ تحریک انصاف ایک صوبے میں 2013 سے برسر اقتدار میں، لیکن وہ وہاں اس طرح کا امپیکٹ ابھی تک نہیں چھوڑ پائے کہ لوگ اس صوبے کی مثال دیں کہ وہاں کے ہاسپٹل جو ہیں بہت اچھے ہیں، وہاں کے تعلیمی ادارے بہت اچھے ہیں، کہ پنجاب سے سندھ سے لوگ وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں یا لوگ پنجاب سے علاج کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں لوگ کے پی کے سے علاج کے لیے پنجاب میں آتے ہیں، لوگ پڑھنے کے لیے کے پی کے 10 سالوں میں کم از کم ایسا ایک امپیکٹ ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ لوگوں کو کے پی کے کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ کے پی کے کا آپ نے بالکل ٹھیک کیا، کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح سے جو انتظامی معاملات ہیں وہ آئیڈیل نہیں رہے، ابھی کا دور ہو یا اس سے پہلے جب سینٹر میں بھی عمران خان کی حکومت تھی اس وقت بھی ایک جو منصوبہ سامنے آیا صحت کارڈ کا، اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، وہ ابھی بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی منصوبہ واپس آئے، اور پھر جو ایک بس جس کو جنگلہ بس کہا جاتا تھا وہ پھر پشاور بھی پہنچی، بالکل کاپی پیسٹ ہوئی، کچھ نوجوانوں کے لیے ورک اپرچونٹیز بنی، لیکن وہ ڈیجیٹل بریگیڈ جو بنائی گئی تھی اپنے ٹائیگرز کی، اس کا بھی فائدہ کے پی کے یا پاکستان یا ان نوجوانوں کو کم ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ہوا۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے دلی کی بات کی، اروند کیجریوال کی بات کی، آپ نے کہا کہ وہ بھی ایک پرسیپشن نہ بنا سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی پرسیپشن یا کوئی بنائے یا نہ بنائے، اس وقت انڈیا میں کوئی فرق بھی پڑتا ہے؟ جب تک مودی ہیں، سینٹر میں بیٹھے ہیں مودی، ان کی موجودگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے انڈیا میں؟ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں کہ مودی جو ہیں پچھلے 10 سال سے اقتدار میں ہیں، اور انہوں نے ایک سنگل لارجر جماعت کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مودی کبھی بھی کسی بھی ریاست میں مسلسل 3 الیکشن نہیں ہارے، اور وہ پچھلے 2 الیکشن دلی میں ہار چکے تھے، لیکن یہ ان کا تیسرا الیکشن تھا۔ اگر اب یہ ہار جاتے تو اس کا مودی کی پاپولیرٹی پہ اور ان کی گورننس پہ ضرور اثر پڑتا، لیکن انہوں نے اس الیکشن کو ون کیا ہے، اور انڈیا کی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ایک اتحاد بنایا مودی کے خلاف، لیکن وہ مودی کی پاپولیرٹی کو اور مودی کے شائننگ انڈیا کے ایک امیج کو یا پرسیپشن کو ختم نہیں کر سکے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اب انڈیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، 1 ارب 40 کروڑ سے زائد آبادی کا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی آبادی کو اپنے لیے پرابلم نہیں بننے دیا، اور وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکے ہیں، اور اس وقت دنیا کی 3ری بڑی معیشت بننے کی جانب گامزن ہے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں تو یہ فیکٹر موجود ہے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ مودی جو ہے ایک ہندوتوا کے نظریے کو لے کر چل رہے ہیں، تو وہ ظاہر ایک بڑی آبادی ہے، 1 ارب کے قریب وہاں ہندو موجود ہیں، تو وہ ان کی اس بات کو سمجھتے ہیں، اور وہ ایک عوام میں وہ اس طرح کے ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہی جماعت جو ہے وہ ملک کو اور ہندوؤں کے لیے اس ملک کو ایک خالصتاً ہندو ریاست بنانے پر کام کر رہی ہے۔ تو یہ نظریہ کہیں نہ کہیں یار یہ پرسیپشن جو ہے وہ اس پر وہ کام کریں۔ کیجریوال نے بہت کام کیے دلی میں، لیکن وہ اپنی پرسیپشن نہ بنا سکے، اور ان پر کرپشن کے الزامات لگے۔ چاہے نو ڈاؤٹ اب ہم نہیں جانتے کہ کیونکہ اس کا معاملہ تو عدالتوں میں ہے، اب یہ عدالت طے کرے گی کیا وہ کرپٹ تھے یا نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو کام کیے وہ ان کاموں کو اجاگر نہ کر سکے اس طرح عوام کے اندر، تاکہ وہ ووٹ لے سکیں۔ یقیناً۔ اچھا نیلم، یہ ایک حیران کن بات ہے جو ہم نے دیکھی کہ جس طرح سے دلی میں بی جے پی واپس آتی ہوئی لگ رہی ہے، اور اب تو خیر زیادہ جو سیٹس ہیں وہ لے بھی چکی ہے، کیونکہ اس سے قبل جو عام انتخابات ہوئے تھے 48 سیٹس مل گئی ہیں، 48 ملی ہیں، اور 70 جو ہیں ٹوٹل سیٹس ہیں۔ بالکل۔ جو عام انتخابات تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگرچہ حکومت جو ہے وہ بی جے پی نے ہی بنائی، لیکن پہلے کی نسبت بہت کم مارجن سے وہ جیت سکے، بہت ساری سیٹیں ان کو لوز بھی کرنا پڑی۔ اس کے باوجود پھر دلی میں جس طرح سے اس میں مختلف عوامل ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو اپوزیشن ہے یا جو اپوزیشن کی جو مرکز کی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو پائیں، اور وہ جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہوا۔ کانگریس جو ہے اس کا بھی ووٹ جو ہے وہ، اور عام آدمی پارٹی خاص طور پہ، اس کے علاوہ پھر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ وہاں پہ موجود تھیں، تو شاید یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ لیکن جس طرح سے عام آدمی پارٹی آئی تھی بہت کم وقت میں، انڈیا جیسے ملک میں اس پارٹی نے اپنا مقام بنایا تھا، اسی تیزی سے یہ مقام کھوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جب انہوں نے 2012 میں الیکشن یہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، 2015 میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں 70 ہیں، اس میں سے 67 سیٹس ان کو ملی تھیں، 2020 میں 62 سیٹس ان کو ملی، اور اب
इनको सिर्फ 22 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को पिछले 2 इंतखाबात में कोई सीट नहीं मिली, तो ये जो एक डाउनवर्ड टर्न है इनके लिए वो यकीनन बड़ा कंसर्निंग होगा। और ये बड़ी अहम बात हो गई कि काम सिर्फ करना नहीं होता, काम का एक परसेप्शन बनाना और दिखाना सबसे बड़ी बात। ऑल्दो कि जब आम आदमी पार्टी आई थी तो ये अपने परसेप्शन की वजह से ही मुझे लगता था कि जीत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये आम आदमियों की पार्टी है और डिफरेंट माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। जो 2 बड़ी जमातें थीं उनसे एक डिफरेंट माइंडसेट था, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इसमें कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये मोदी ने जो एक, जैसे कि अभी महमूद शहराजी भी बता रहे थे कि एक परसेप्शन बनाया है, एक एक्सट्रीमिस्ट सा एनवायरनमेंट बनाया, उसमें इनका जो नैरेटिव था वो कहीं खोसा गया। अच्छा नीलम, आगे चलने से पहले ना हम बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर इसी से मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, एक महमूद से भी। इंडिया की बात है ना, इंडिया की आम आदमी पार्टी हमने देख भी ली और उन्होंने नो डाउट जो पिछले 2 इलेक्शन है उसमें कामयाबी भी हासिल की, काम भी किए। पाकिस्तान में अगर कोई आम आदमी पार्टी है, आपके ख्याल में वो कौन सी है, या अगर हो सकती है तो कौन से ऐसे लोग हैं जो मिलके कोई एक आम आदमी पार्टी जो फिर कुछ करके भी दिखाए? मेरे ख्याल से जब इमरान खान सियासत में आए थे ना, ऑल्दो कि वो आम आदमी नहीं थे, वो एक क्रिकेट लेजेंड थे, क्रिकेट स्टार थे। उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में लोग उनको देखते थे और स्टिल ही इज़ वेरी पॉपुलर दुनिया के हर हिस्से में। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग अगर पाकिस्तान को जानते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान में किसी को जानते हैं तो वो इमरान खान को जानते हैं। लेकिन उनकी पार्टी जब आज से वो 25 साल कहते हैं ना, मैंने स्ट्रगल की है, जिस वक्त वो आए थे वो सारा अपना परसेप्शन, अपना पर्सोना और अपना वो जो उनकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी थी वो एक तरफ थी, लेकिन एक ही बंदे ने पार्टी शुरू की थी और उस वक्त कोई इतनी इनको मैं कहती हूँ कि तवज्जो भी नहीं देता था। ठीक है, इन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया वो पूरा प्रोजेक्ट, उसमें लोगों ने प्यार दिया, डोनेशंस दी, लेकिन सियासत में इनको मिसफिट, ज़मीन भी दी, इनको मिसफिट करार देते थे। तो एक आम आदमी की तरह ये पार्टी बनाते बनाते और बहुत आम लोग इनकी पार्टी में शामिल हुए जिनके कोई वो जागीरदार नहीं थे, कोई उनके ऐसे बैकग्राउंड, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से लोगों ने इनको ज्वाइन किया। लेकिन अचानक फिर 2012-13 से जो इन्होंने अपने आम आदमी पार्टी से ये पॉपुलर पार्टी बनने की तरफ आया ना, वहाँ से सारा खास पार्टी बनी 2011 के जलसे के बाद, मीनार पाकिस्तान का वो तारीखी जलसा, और उसमें भी हमने देखी बहुत ख़ास लोगों की शमूलियत हुई। उसके बाद तो फिर एक हवा ही चल पड़ी। हर जो ख़ास सियासतदान था जो किसी ख़ास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था वो इमरान खान साहब के स्टेज पे हमें नज़र आता रहा, उसको पार्टी परचम जो है वो पहनाए जाते रहे और फिर ये एक आम पार्टी से ख़ास पार्टी की जानिब चली गई। महमूद, आप किसको पाकिस्तान की आम आदमी पार्टी समझते हैं? वैसे आप हमारी तरफ देख के बात कर सकते हैं, आप कैमरे मैं समझ रहा था कि शायद वो कैमरा मेरी नहीं, आप तो मेरे ख्याल में इमरान खान की पार्टी जो है ना वही एक आम आदमी की पार्टी बन सकती थी, क्योंकि उन्होंने एक आम आदमी की बात की थी, कहा था कि वो नौजवानों को टिकट्स देंगे, नौजवानों को आगे लाएंगे, जिन्होंने 25 साल उनकी स्ट्रगल में साथ दिया उनको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो फिर वही जहांगीर तरीन का जहाज़ था, अलीम खां के पैसे थे, तो वो चीज़ें ये सारी वो पीछे रह गई। इस वजह से वो एक पॉपुलर जमात तो है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तरह वो एक आम आदमी की जमात नहीं अभी तक बन सके। तो फिर कोई आम आदमी पार्टी अब पाकिस्तान में नहीं बन सकती? नहीं, अभी वैसे रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, एक जमात रजिस्टर्ड हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड हो चुकी है। लेकिन वो क्योंकि आप देखेंगे बेचारा बहुत ही लगता है आम आदमी होगा जिसको हम बस आपको पता है पाकिस्तान में अंबर शहजादा होते थे, वो हर इलेक्शन लड़ते थे आम आदमी के नाम से। तो इस तरह लोग पॉपुलैरिटी लेने के लिए रजिस्टर तो करवा दिया, लेकिन वो उस तरह की जमात नहीं है कि आप उसे अन्ना हजारे या केजरीवाल की जमात की तरह आम आदमी की लेकिन आम आदमी की बात सुनते भी तो नहीं है ना पाकिस्तान। आजकल अगर मैंने ये भी कहना कि ये कप आप खरीदें सारी कोई एडवर्टाइज, उसके लिए भी वो कहते हैं कि आपके कम से कम मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए, उसके बाद जाके पाकिस्तानी किसी की बात सुनते। आम आदमी पार्टी वाला कोई ऐसा अल्लाह का बंदा ऑनेस्ट आ गया सामने, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, कभी ना कभी तो पाकिस्तान की भी उम्मीद जो है वो जागेगी और कोई केजरीवाल कोई इस तरह का बंदा शायद हमें भी मिल जाएगा, हम भी कहेंगे कि हो सकता है। वैसे कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमने नीलम देखे ना अभी इमरान खान साहब के ऊपर भी उनके दौरे हुकूमत में बहुत सारी
خامیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں بلکہ، لیکن ابھی آپ نے ایک دو پروجیکٹس کا ذکر کیا وہ اچھے بھی ہوئے. پاکستان مسلم لیگ نون کے اس سے قبل کے پروجیکٹس دیکھیں، ان کے اوپر کرپشن کے الزام لگے، ان کے اوپر مخالفین کے ساتھ برا سلوک کرنے کے الزام لگے، لیکن بہرحال جب پروجیکٹس کی بات آتی ہے نا وہ ہم نے دیکھے کہ سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں موجودہ دور میں جس طرح سے ہو رہے ہیں. تو بہرحال سیاسی جماعتوں میں یہ پوٹینشیل تو ہے، صرف جو ایک خاص سمت بار بار دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے اور ان کے اشارے پہ اپنی اپوزیشن ہے وہ بھی کرنی ہوتی ہے یا ان کے اشارے پہ یہ حکومت کرنی ہوتی ہے. تو اس چیز سے اگر بچ کے خود جو سیاستدان ایک پلیٹ فارم پہ آ کے صرف سیاست کرے نا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں تبدیلی. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم جو لوگ ہیں نا مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، کوئی مسیحا آئے گا ہمیں بچائے گا. ہم سسٹم نہیں بناتے. درست. اگر سسٹم چلتا ہو تو ہمیں مسیحا کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہوگا وہ کام کرے گا. لیکن آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک کہا کہ سب کچھ نہ کچھ کر کے گئے کہ نواز شریف نے اگر لیپ ٹاپس دیے تھے تو عمران خان نے لیپ ٹاپس کا استعمال سکھا دیا ہر بچے کو، ہر نوجوان کو، سوشل میڈیا کیسے استعمال کرنا ہے، ریسرچ کیسے کرنی ہے، جواب کیسے دینا ہے، دنیا کو فیس کیسے کرنا ہے، تیز کر دیا انہوں نے نوجوانوں کو نا. تو یہ ضرور ہے. خیر اب پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن